جب اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا تو پھر وہ نعمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر اب ایمان لے کے آ گئے ہیں تو اب ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ ہمارا تو پورا رستہ جو جنت تک جانے کا رستہ ہے وہ آزمائشوں سے ہی بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ایمان لے کے آئے ہیں، وهم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ لوگ یہ گمان کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب بس یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے کے آ گئے ہیں، اب ہماری آزمائش کوئی بھی نہیں ہوگی۔ بلکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا، البتہ تحقیق ہم نے ان کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیں تو ضرور یہ جاننا ہے، ہمیں تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنی باتوں میں سچا ہے اور کون اپنی باتوں میں جھوٹا ہے۔ کون یہ جو اس نے کہا ہے کہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، کون اس بات میں سچا ہے کہ اس کو ذرا سی آزمائش میں دوں گا تو دیکھتے ہیں وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے یا نہیں، ڈگمگا جاتا ہے۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو ضرور ان کو دیکھنا ہے، آزمانا ہے، ہمیں تو جاننا ہے یہ کہ کون اپنی بات میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب ہم بتائیں ہم سچے ہیں اپنی بات میں یا جھوٹے ہیں؟ ہم ایمان لے کے آئے ہیں نا، بائی چانس ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم دیکھیں اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہم کہیں اور کسی ہندو یا کسی اور یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم اسلام لے آتے۔ دیکھیں جائزہ لیں ہم اپنا، ہم اپنے ماں باپ کے دین پر ہیں یا ہم واقعی اللہ کے دین پر ہیں؟ کیا ہم نے یہ دل سے ماننا ہے؟ اب چلو پہلے چھوٹے ہوتے تھے ہماری پرورش ہی اس طرح سے ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے پہ پیدا کیا ہے، لیکن اب یہاں پر اب اس سٹیج پر ہم کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم واقعی دل سے اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں؟ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب ہے پھر تم اپنے باپ دادا کے دین پر آ رہے ہیں نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے، یہ میں نے جاننا ہے کہ تم میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بس اب یہ انسان یہ سوچیں گے، یہ گمان کرے گا کہ اس نے کہہ دیا کہ وہ ایمان لے کے آیا ہے اور اب اس کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور البتہ تحقیق ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں باتیں کہ کس کس طرح سے پہلے لوگ آزمائے گئے۔ ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں، وہ کس طرح سے آزمائے گئے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ پر دیکھیں، ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے آج تک کسی نے ہمیں تھپڑ بھی نہیں مارا، نہیں مارا نا۔ مجھے امید ہے جتنی بھی مجھے سن رہی ہوں گی ان کو بھی کبھی ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مارنی پڑی ہوگی، کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا ہوگا۔ تو ہمیں تو بالکل پلیٹ میں رکھ کے ملا اسلام، ہمیں تو ہمیں تو بالکل آزمائش نہیں آئی۔ ہماری آزمائشیں کیا آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے پر ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ 50% پیپر تو ہمارا پہلے سے سالو ہے کہ ہم ایمان پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا ہے، مسلمان گھرانے میں ہمیں بھیجا ہے، تو باقی 50% جو پیپر ہے وہی ہمارا پھر مین پیپر ہوا۔ اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی باتوں میں سچے ہیں؟ ہم واقعی اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں یا جھوٹے ہیں ہم اپنی باتوں پر؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، وہ ہم پر سبقت لے جائیں گے؟ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، برائیاں کیا؟ یہ ناچ گانا، شادی کی یہ ساری فضولیات، یہ کیا ہیں؟ ساری برائیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں یہ کیا، ان کو کیا لگتا ہے، انہوں نے کیا گمان کیا ہوا ہے، کیا یہ ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ یہ ہم پر سبقت لے جائیں گے، ہم سے بچ جائیں گے، ہمیں بھول گئے ہیں نا یہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ہی برا، افسوس، بہت برا یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ ہم برائیاں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں۔ علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں ہمیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بالکل بھول جاتے ہیں ہم۔ دیکھیں، غور کریں ہم اپنے آپ پر کہ جب ہم پر تھوڑی آزمائش آئی، کوئی ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، بالکل بھلا دیتے ہیں، اور ہم شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بالکل دین سے منہ موڑ لیتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی صورت میں آیت نمبر 5 میں من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو فإن اجل اللہ لآت، تو جان لو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا جو دن ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری ساری حرکتیں سیو ہیں۔ وہ خوب سننے والا ہے کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، وہ خوب دیکھنے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی جہاد کرے گا نا تم میں سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جہاد کریں گے، آپ کوشش کریں گے، جہاد کیا دین پر چلنے کے لیے کوشش کریں گے، آپ اپنے نفس سے جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یجاہد لنفسی، تم اپنے لیے ہی کرو گے یہ جو کرو گے، مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب پورے کے پورا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والا شخص اگر انتہائی نیک شخص بن جائے نا، ہر کوئی ویسا ہی بن جائے، انتہائی نیک ہو جائے سارے، اللہ تعالیٰ کو پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور سارے کے سارے لوگ، سارے انسان اگر انتہائی گناہ گار شخص کی طرح ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاد کرو گے، تم کوشش کرو گے، دین پر چلو گے تو تم اپنے لیے چلو گے، تم جنت دوں گا میں۔ اگر تم پھر جاؤ گے، تم میرے دین سے پھر جاؤ گے تو کوئی نہیں، تمہیں میں جہنم میں ڈال دوں گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم اپنے لیے کرو گے جو تم نے کرنا ہے۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کیے، نیک اعمال، غور کریں اس بات پر، ایمان لے کے آنا ہی صرف ضروری نہیں ہے، پھر جب ایمان لے کے آپ آؤ گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آزمائشیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، اس کے باوجود تم نے نیک اعمال کیے، اس آزمائشوں پہ تم پورا اترو گے، صبر کرو گے، شکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کام کیا کرتے تھے نا، جو یہ نیک عمل، جو بھی وہ عمل کیا کرتے تھے، ہم اس کو ان کو بہت بہترین بدلہ دیں گے۔ تھوڑے سے عمل، انسان تھوڑا سا عمل کرتا ہے، اس کی حدیثیں پڑھیں کتنی کتنی اس کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ان کو بہت بہترین بدلہ ان کو ملے گا، جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ اب آزمائش تو آئے گی آپ پر، یہ بات تو کلیئر کٹ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لینا ساری کہ آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دے کر آپ کو آزما سکتے ہیں یا کوئی غم دے کر آزما سکتے ہیں۔ خوشی آئے گی وہ بھی وقتی ہوتی ہے، اب وقتی تھوڑے دیر کے لیے، شادی میں آپ کتنا ٹائم رہتے ہیں؟ 4-5 گھنٹے رہ لیتے ہیں، ان 4-5 گھنٹوں میں ہی آپ کی آزمائش ہوتی ہے، وہ 4-5 گھنٹے آپ کھل کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بعد میں جو آپ نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے وہ پھر اس میں بے سکونی آئے گی نا، پھر کیسے سکون سے آپ اللہ کو ناراض کر کے کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں؟ اور لوگوں کا کیا قول ہوتا ہے، کیا لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی تو خوشی آئی ہے، پہلی خوشی ہے ہماری، اس میں بھی ہم انجوائے نہ کریں، تو بھئی اللہ کے بندو ایک ہی تو موقع آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ کو آزمایا جائے، بقول آپ کی پہلی خوشی آئی ہے، ایک ہی موقع آیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے انجوائے کرنا ہے، تو یاد رکھیں آپ کے پاس پھر ایک ہی موقع آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا تھا، آپ اس ایک آزمائش میں بھی آپ فیل ہو گئے ہو، اور یہ اتنا کوئی مطلب برا قول ہے نا، کہتے ہیں ہماری پہلی خوشی آئی ہے، بھئی شادی پہلی خوشی آئی ہے، اس سے پہلے جو پوری زندگی آپ نے اتنے سال گزارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت نہیں دی، پہلی نعمت ہی آپ کو مل رہی ہے، تو اپنے قول کو چینج کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے، یہ آزمائش ہے، سب اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں کیا کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہیں ایسے تو نہیں کہ میں اس کو تھوڑی سی تکلیف دوں تو میری ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے یہ، اور جب آپ کو نعمت ملتی ہے تو پھر بھی وہ بھی آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس میں میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہیں ایسے تو نہیں میں نے اس کو نعمت دی تو فوراً ہی مجھے بھول گیا اور جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ہم مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو یہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ جنت اگر ہمیں دنیا میں پی ایچ ڈی بھی کرنی ہو، ڈاکٹر کا نام اپنے ساتھ لگانا ہو تو کتنی پوری کی زندگی ہمیں کتنی 30 سال تک تو کم سے کم محنت کرنی پڑتی ہے نا، پھر کہیں جا کے پی ایچ ڈی مکمل ہوتی ہے اور نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے۔ دنیا کی عارضی سی چھوٹی سی اچیومنٹ کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو جنت جہاں پہ رہنا بھی انسان نے ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا نا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے ہیں،
انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے